سیلاب ہوں، زلزلے ہوں، وبائی امراض ہوں، دیگر زمینی آسمانی مصائب آفات و بلیات ہوں، یاد رکھیے کہ ایسے ہنگامی اور ایمرجنسی والے حالات میں مسلمان اور غیر مسلم کی سوچ میں، سوچنے کے پیمانے میں، زاویہ نظر میں، غور و فکر کرنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ وہ کافر غیر مسلم جو تقدیر الہی پر ایمان ہی نہیں رکھتا، گناہ کیا ہیں، گناہوں کی شامت کیا ہوتی ہے، گناہوں کی سزا کیا ہوتی ہے، تدبیر الہی کیا ہے، حکم الہی کیا ہے، خدائی مشیت کیا ہے، ان تصورات سے اسے کوئی سروکار نہیں ہے۔ لیکن ایسے حالات میں مسلمان کی جو سوچ ہوتی ہے وہ ظاہری اسباب پر بھی غور کرتا ہے، ساتھ ساتھ باطنی، روحانی اور ایمانی حوالے سے جو اس کے تقاضے ہیں ان پر بھی وہ غور کرتا ہے۔ وہ تقدیر الہی پر بھی ایمان رکھتا ہے، گناہوں کی سزا جزا کے حوالے سے بھی اس کا ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا یا اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب، اس کی ناراضی، اس حوالے سے بھی وہ ایمان اور یقین رکھتا ہے۔ اس لیے ایسے حالات میں اس کے سوچنے کا انداز غیر مسلم اور کافر سے مختلف ہوتا ہے۔ غیر مسلم ساری کی ساری توجہ مینجمنٹ کے اوپر رکھتا ہے، ریاستی ذمہ داریوں کے اوپر رکھتا ہے، ظاہری جو انتظامات ہیں ایسے حالات میں پانی کو ذخیرہ کرنے کے، اسٹاک کرنے کے اور ایسے حالات کا مقابلہ اور سامنا کرنے میں اس کی ساری توجہ انہی ظاہری معاملات پر ہوتی ہے۔ مسلمان کا یقین ہے کہ کوئی بھی اس طرح کی صورتحال رب العزت کے فیصلے کے خلاف نہیں ہو سکتی، کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کچھ ہو اور آسمان اور زمین کا ارادہ کچھ اور ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت ہیں، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے۔ مسلمان کا ادب یہ ہے، اس کے ایمان کی برکت یہ ہے اور اس کے یقین کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ تقدیر کے فیصلے جو میرے حق میں باعث رحمت ہیں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے سبب ہے۔ مسلمان کی یہ سوچ ہے کہ وہ اس میں کوئی اپنی عقل و دانش، اپنے سالہ سال کے تجربات کو نہیں سمجھتا کہ یہ سارے میرے ذاتی کمالات کے سبب ہوا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ یہ صرف اور صرف میرے رب کی رحمت ہے جو میرے حصے میں آئی۔ اور اگر کوئی تقدیر کا فیصلہ اس کے حق میں بہتر نہ ہو، اس کے لیے ظاہری طور پر مصیبت یا آزمائش کا اسے سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو تقدیر پر تو وہ یقین رکھتا ہے، لیکن اس کا ادب یہ ہے کہ وہ یہی سوچتا ہے کہ میں اپنے گریبان میں جھانکوں، میں خود احتسابی کروں، میں اپنے اعمال کا محاسبہ کروں، کیونکہ میرا رب ظلم کسی پر بھی نہیں کرتا، یہ صرف اور صرف مجھے میری بدعمالیوں کی سزا مل رہی ہے۔ اس طرح کی جو آزمائشیں ہیں وہ دراصل میرے اپنے ہی ہاتھوں کے، پاؤں کے، دل و دماغ کے، زبان کے جو فیصلے ہیں اور اللہ کی رضا کے برخلاف جو فیصلے ہیں، میں انہی کا خمیازہ بھگت رہا ہوں۔ مسلمان اس طرح کی سوچ رکھتا ہے، لیکن
اس کی یہ ایمانی سوچ اس کے ساتھ ہے، اس کے ایمان کا یہ سب تقاضا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمان ظاہری وسائل، ظاہری اسباب پر بھی غور و فکر کرتا ہے، اپنے انتظامات کا بھی وہ جائزہ لیتا ہے، اپنے ظاہری جو اسباب کے حوالے سے اس کے حقوق اور فرائض ہیں، ذمہ داریاں ہیں، اسے چاہیے کہ ان کے اوپر بھی وہ نگاہ رکھے اور غور کرے کہ ظاہری حوالے سے میرے سے کون سی غلطی ہوئی ہے جس کے باعث مجھے اس آزمائش کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ظاہر ہے گھر میں چوری ہوتی ہے تو جہاں وہ یہ کہتا ہے کہ میرا اللہ میرا مالک ہے، میرے نصیب میں ہوگا تو میرا اللہ مجھے مال میرا لٹا دے گا، اس کے ساتھ ساتھ وہ ظاہری اعتبار سے بھاگ دوڑ بھی کرتا ہے، وہ ان راستوں کی بھی خبر گیری کرتا ہے جن راستوں سے چور آئے، اندر داخل ہوئے، اور جس کی وجہ سے اس کو اس مصیبت کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ایسی آزمائشوں میں، ایسے ہنگامی حالات میں، ایسی پریشانیوں میں ہمارے اوپر یہ دونوں طرح کی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ کی طرف جھک جائیں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، اس کی بارگاہ میں عاجزی کریں، انکساری کریں، گڑ گڑائیں، توبہ کریں، اپنے اعمال کا حساب کریں، اور آئندہ وہ گناہ وہ جرم نہ کرنے کا عزم مصمم کریں، اور اللہ تعالیٰ سے استقامت مانگیں، ثابت قدمی مانگیں، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ میں سے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے معمول مبارک میں سے یہ بڑی انتہائی اہم اور قابل توجہ بات ہے، خصوصاً موجودہ سیلابی صورتحال میں، یہ جو موضوع میں چھیڑے بیٹھا ہوں، کہ جب کبھی کوئی طوفان آتا تھا، کوئی تیز آندھی آتی تھی، جب کبھی کوئی سورج گرہن ہوتا تھا، چاند گرہن ہوتا تھا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہمیشہ بارگاہ خداوندی کی طرف رجوع کرتے تھے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں ہمیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام جمع کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے، اجتماعی دعا ہم مانگا کرتے تھے، استغفار کیا کرتے تھے۔ تو جب آندھی آ جائے، طوفان آ جائے، سورج گرہن ہو جائے، چاند گرہن ہو جائے، یعنی یہ جو بھی ظاہری اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت اس کی نشانیاں کام کر رہی ہیں، جب ان کے اندر کوئی تغیر و تبدل آ جائے، تھوڑی بہت تبدیلی آ جائے، تو ان تمام حالات میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو اسوہ مبارک ہے، جو نمونہ عمل ہے، وہ ہمارے سامنے ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام خانہ خدا میں آتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرتے تھے۔ تو امت کے لیے بھی یہی درس ہے، یہی سبق ہے کہ ایسے حالات جن میں ہمارے مال و جان کا نقصان کرنا پڑتا ہے، اور ایسے مصائب جن میں ہمیں آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہمارا حق بنتا ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے رب کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں۔ یہ وہ موقع نہیں ہے، ایسے حالات میں یہ بحث نہیں کی جاتی کہ جناب یہ عذاب ہے یا عذاب نہیں ہے۔ نوجوان حضرات بیٹھے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر مناظرے ہو رہے ہیں، بحثیں چل رہی ہیں، کمنٹس میں جا کر دیکھیں طرح طرح کے نظریات، ہر شخص اپنے طور پر وہ مفتی ہے، اپنے طور پر وہ مبصر ہے، اور بہت بڑا جناب وہ تبصرہ نگار ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ خدا کا عذاب ہوتا کیا ہے، کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے۔ اللہ کے نیک بندو، جنہیں مصائب کا سامنا ہے نا، جو پریشانیوں کا شکار ہے نا، جو ان آزمائشوں کے سامنے ہیں نا، انہیں پتہ ہوگا کہ ان حالات میں جیا کیسے جاتا ہے، یہ تکلیفیں ہیں یا نہیں ہیں، یہ مصیبتیں ہیں یا نہیں ہیں، یہ پریشانیاں ہیں یا نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں ایک جگہ نہیں، کئی جگہوں پر یہ ہماری فکری اصلاح، ہماری فکری تربیت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، تمہیں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، اس میں سب سے پہلے تم نے اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے، تم نے اپنے کردار کا جائزہ لینا ہے۔ الطاف حسین حالی بڑا نامور شاعر گزرا ہے،
وہ کہہ گیا کہ جو کچھ بھی ہیں اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوا ہے زمانے سے نہ قسمت سے گلا ہے۔ تو نہ تو زمانے سے شکوا نہ قسمت سے گلا، سچی بات یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے بویا وہی ہم کاٹ رہے ہیں۔ اب وہ فصلیں اور وہ بیج جو ہم نے بوئے، کبھی وہ فصلیں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے، ورنہ محشر تو ویسے ہی ویسے دنیا کی کھیتی کا سلائی ہے اور تو کچھ نہیں ہے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایسے ہنگامی حالات میں بحثیں نہیں کی جاتی، جھگڑے نہیں کیے جاتے، مباحثے اور مناظرے نہیں کیے جاتے۔ سب سے پہلا کام جو کرنے کا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اجتماعی طور پر اللہ کی بارگاہ میں جھکا جائے، اللہ سے معافی مانگی جائے، اس کے فضل و کرم کو طلب کیا جائے، اس کی رحمت مانگی جائے۔ یہ حالات اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، دکھاتا کسی کو ہے لیکن عبرت سب کے لیے ہوتی ہے۔ استاذ کلاس میں ایک بچے کو اس کی غلطی پر سزا دیتا ہے لیکن وہ عبرت ساروں کے لیے ہوتی ہے۔ عدالت ایک مجرم کو سزا سناتی ہے، ٹھیک ہے اسے اس کے جرم کی سزا مل رہی ہوتی ہے، لیکن وہ سامان عبرت تمام مجرمین کے لیے ہوتا ہے۔ اس طرح کی آفتیں، اس طرح کی مصیبتیں، پریشانیاں آتی مخصوص علاقوں میں ہیں، لیکن وہ آزمائش جو سب کے لیے عبرت ہے، سب کو وہ عبرت سمجھنی چاہیے اور سب کو اللہ کی بارگاہ کی طرف جھکنا چاہیے۔ ایسے ایسے علاقوں میں اور پہاڑوں سے ایسے ایسے طریقوں سے پانی نکلا کہ جب ہم نے اپنے دوستوں سے باتیں کی جو ان علاقوں میں رہتے ہیں، جن علاقوں میں یہ پریشانی آئی، تو وہ لوگ حیران ہو گئے کہ ہم سال ہا سال سے یہاں رہ رہے ہیں، ہماری نسلوں نے انہی مکانوں میں وقت گزارا، ہمارے یہ علاقے کوئی سیلابی راستوں والے علاقے نہیں تھے کہ جناب ہم نے اپنا خیال نہ کیا ہو، لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ پانی اس طرف پہنچا کیسے ہے۔ تو اگر ہماری پٹی بچی ہوئی ہے تو ہمیں گناہوں کے حوالے سے جرأت مند نہیں ہونا، ہمیں خدا کے خوف سے بے خوف نہیں ہونا، بلکہ ایک مسلمان بھائی کو اگر آزمائش آئی ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سب کو اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ہے کہ مالک کی مرضی وہ کسی کو بھی چاہے تو کسی اور کے لیے نمونہ عبرت بنا سکتا ہے۔ اللہ کی جو خفیہ تدبیر ہے نا، اس سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ جو جتنا بڑا ولی ہے، جو جتنا بڑا عالم ہے، وہ اتنا زیادہ اپنے رب کی خفیہ تدبیر سے ڈرتا ہے۔ خفیہ تدبیر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، وہاں سے ایسی آزمائش آ جاتی ہے جو آزمائش ہماری برداشت سے باہر ہوتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ رزق وہاں سے دیتا ہے نا جہاں سے وہم و گمان نہیں ہے، یاد رکھیے اللہ آزمائشیں بھی پھر وہاں سے دیتا ہے جہاں سے آزمائشیں پہنچنے کا وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے سرکار غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے 33 بار اللہ کی بارگاہ سے اطمینان دلایا گیا کہ اے عبد القادر تیرے ساتھ ہم خفیہ تدبیر نہیں کریں گے۔ کتنی بار؟ 33 بار اللہ کی بارگاہ سے یہ اشارے مجھے ملے کہ میرے ساتھ کوئی خفیہ تدبیر نہیں ہوگی، کوئی خاتمہ بالخیر خاتمہ بالایمان کے حوالے سے آزمائش نہیں ہوگی۔ لیکن آپ فرماتے تھے کہ اس اطمینان اور اس اشارہ جو 33 بار ہوا، جیسے میں پہلے اپنے رب کی خفیہ تدبیر سے ڈرتا تھا، میں آج بھی اپنے رب کی خفیہ تدبیر سے ویسے ہی ڈرتا ہوں۔ تو جرأت نہیں ہونی چاہیے، اللہ کی رحمت کی امید کے نام پر خدا کے خوف سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ ہم رحمت الہیہ سے امید بھی رکھتے ہیں، اس کی رحمت کے بھی امیدوار ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں خوف خدا ضرور ہونا چاہیے۔ اور ایسے حالات میں جن حالات کا ہمارے مسلمان بھائیوں کو سامنا ہے، ہمیں مجموعی طور پر اجتماعی طور پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ نام پارے کے آغاز میں قرآن مجید کی 7ویں سورہ سورہ اعراف آیت نمبر 97، 98، 99، یہ جو 9 نمبر پارے کا دوسرا چھوٹا سا ایک رکوع ہے نا، کبھی فرصت میں آپ اس پورے چھوٹے سے مختصر رکوع کا آپ مطالعہ کریں جو حضرات اردو پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب، اپنی ناراضگیوں کا جو ذکر فرمایا ہے نا،
اس کا کچھ مفہوم مضمون اس طرح کا ہے کہ میں نے ہر بستی میں اپنے نبی بھیجے، ڈرانے والے بھیجے، حقوق بتانے والے بھیجے، لیکن جب انہوں نے ان نبیوں کے احکام کی قدر نہ کی تو پھر انہیں میرے عذاب کا اور میری ناراضی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہاں تک بیان ملتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میرے انبیاء نے، میرے چنے ہوئے رسولوں نے، میرے برگزیدہ بندوں نے انہیں جا کر ڈرایا تو وہ کہنے لگے قد مس آباءنا الضراء والسراء فاخذناہم بغتۃ وہم لا یشعرون۔ وہ کہنے لگے آپ ہمیں یہ ڈرائیں نہیں ان باتوں سے، یہ خوشیاں، غمیاں، یہ تکلیفیں تو ہمارے آباء و اجداد کو پہلے پہنچی ہوئی ہیں۔ یہ اس طرح وہ جرأت مند ہو چکے تھے۔ رب فرماتے ہیں ہم نے انہیں ایسے پکڑا کہ جہاں سے انہیں شعور بھی نہیں تھا، ہم نے وہاں سے پھر انہیں پکڑا۔ افامن اہل القرى ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون اوامن اہل القرى ان یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ یہ آیتیں ہیں، اللہ فرما رہا ہے جب یہ لوگ رات کو سوئے ہوئے ہوں اور میں انہیں پکڑنا چاہوں تو یہ تو نیند میں ہوں گے، کیا یہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ میں انہیں اس حال میں بھی پکڑ سکتا ہوں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ دن میں لہو و لعب میں مصروف ہوں، کھیل کود میں مصروف ہوں، تماشے میں مصروف ہوں، میرا عذاب اس وقت ان کے اوپر آ جائے تو پھر یہ کیسے میرے خوف سے بے خوف ہو چکے ہیں؟ اور پھر آخر میں فرمایا کہ وہ قوم جو گھاٹے والی ہوتی ہے، خسارے والی ہوتی ہے، وہی میرے عذاب سے بے خوف ہو جاتی ہے۔ افامنوا مکر اللہ، کیا لوگ میری خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو چکے ہیں؟ یہ آیات بتا رہی ہیں کہ ہمیں ہر حال میں اپنے رب کی خفیہ تدبیر کا خوف دل میں ضرور رکھنا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو اس طرح کی سیلابی صورتحال میں یا زلزلوں کی صورتحال میں اللہ اپنی حفظ و امان میں ہمیں رکھے، ہمارے مال و جان کو وہ محفوظ رکھے، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو ان چیزوں کا شکار ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے کوئی ایسے مجرم تھے یا ایسے گناہ گار تھے، بدکار تھے کہ جناب اب فیصلہ تھا ہی عذاب الہی کا، نہیں، ایسا نہیں۔ بات یہ ہوتی ہے کہ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں جائزہ مجموعی حوالے سے لیا جاتا ہے۔ پھر کہیں اللہ تعالیٰ کی آزمائش آتی ہے، وہ میں نے کہا کہ آزمائش کسی کے لیے ہوتی ہے لیکن وہ عبرت سب کے لیے ہوتی ہے۔ آزمائش کسی کے لیے ہوتی ہے، وہ عبرت سب کے لیے ہوتی ہے۔ اب دیکھیں ایک بات سامنے آئی، اللہ تعالیٰ جانے حقیقت کیا ہے۔ بہرحال سوات کے ایک ہوٹل کی کہانی جب میں نے سنی تو مجھے بتائیے کہ اب ہمارے پیچھے رہ کیا گیا ہے؟ ہم نے کون سا ایسا کام نہیں کیا کہ جس میں ہم نے خدا کے غیظ و غضب کو دعوت نہ دی ہو؟ اللہ فرما رہا ہے وما کنا مہلک القری الا واہلھا ظالمون، کہ ہم بستیاں تب برباد کرتے ہیں جب بستیوں والے اپنے اوپر ظلم و ستم کی انتہا کر دیتے ہیں۔ میری نافرمانیوں میں وہ جب اپنی حدیں عبور کر جاتے ہیں تو پھر اس طرح کے فیصلے آتے ہیں۔ اور وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون، اللہ فرما رہے ہیں تیرے پروردگار کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ بستی والے نیک ہوں اور بستی والوں کو اللہ ہلاک کر دے۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا لوگوں کے اوپر، لوگ خود اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ ان قرآنی آیات کا کیا جواب ہے؟ وہ ہوٹل ایک ایسی بنیادوں پر کھڑا کیا گیا کہ ہر وہ سہولت جو غیر اسلامی ملکوں کے اندر اویلیبل ہوتی ہے نا، ہر وہ سہولت حلال یا حرام اس ہوٹل کے اندر دستیاب تھی۔ اور میں نے سنا کہ اس ہوٹل کا افتتاح بھی ظالموں نے 10 محرم کو کیا، ٹھیک ہے، اس کا ملیمیٹ ہو گیا، صفحہ ہستی سے وہ ہوٹل ہی ختم ہو چکا ہے، اس کا نام و نشان ہی مٹ چکا ہے، وہ پورے کا پورا دریا کے اندر بہہ دیا گیا۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ قوم شعیب، حضرت شعیب علیہ السلام نے جس قوم کو ڈرایا، کیوں عذاب آیا؟ ناپ تول کی کمی کی وجہ سے۔ آج دیکھ لیں اس حوالے سے کتنے لوگ پیچھے ہیں، بتائیں، وہ قسمت والا ہی ہے، نصیب والا ہے جو ناپ تول میں کمی بیشی کے حوالے سے یہ کام نہ کرتا ہو۔
قوم لوط کی پوری بستیاں کیوں الٹ دی گئیں؟ ہم جنس پرستی کی وجہ سے۔ آج ہم جنس پرستی صرف اسلامی ملکوں میں ہو نہیں رہی، بلکہ آپ ان حضرات سے رابطے میں رہیں جو اندر کی خبریں رکھتے ہیں، باقاعدہ بل پاس کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور اس ماحول کو فروغ دیا جا رہا ہے اندر ہی اندر۔ تو کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے پچھلی قوموں پر عذاب آیا اور ہم نے وہ کام نہ کیے؟ قرآن مجید کی 30 نمبر سورہ روم، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ یہ فسادات، یہ مصیبتیں، یہ آزمائشیں کس لیے ظاہر ہوں گی؟ اس لیے کہ لوگ توبہ کر کے میری بارگاہ کی طرف دوبارہ لوٹ کر آ جائیں۔ اللہ تو فرما رہا ہے کہ یہ عبرت ہے تمہارے لیے، اور یہ اس لیے ہے کہ تم میری بارگاہ کی طرف رجوع کرو۔ وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف بما کانوا یصنعون۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ایک بستی ایسی تھی جو خوشحال تھی، جس کی معیشت بڑی مضبوط تھی، من کل مکان، ہر جگہ سے، ہر جہت سے اسے رزق مل رہا تھا، بڑی خوشحال بستی تھی، لیکن فکفرت بانعم اللہ، میری نعمتوں کی انہوں نے بے شکری کی، میری نعمتوں کی انہوں نے ناقدری کی، تو پھر میں نے انہیں بھوک کا اور عذاب کا مزہ چکھا دیا۔ بما کانوا یصنعون، ان کی اعمال کی شامت انہیں کے اوپر لوٹ کر آئی۔ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ بیان کیوں فرمایا ہے؟ قرآن مجید کی 42ویں سورت سورہ شورا فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، تمہارے ہاتھوں کی کرتوت ہیں، اور اللہ کی مہربانی دیکھیں آگے فرما رہا ہے ویعفو عن کثیر، ابھی تو بہت کچھ ہے جو میں معاف کر دیتا ہوں۔ اور یہ حقیقت ہے، بہت کچھ ہے جو رب فرما رہا ہے میں معاف کر دیتا ہوں۔ اگر ہر بات پر پکڑ ہو تو پھر بچے گا کیا؟ یہ دنیا کب سے ختم ہو چکی ہوتی، برباد ہو چکی ہوتی۔ اگر ہر بات پہ پکڑ ہو، یہ اس کی مہربانی۔ لیکن وہی بات جو میں نے عرض کی کہ ایسی آفات و بلیات میں کرنے کا جو کام ہے وہ سب سے پہلا یہ کام ہے، ہمیں اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے۔ بحیثیت مسلمان تقدیر پر کبھی نکتہ چینی نہیں کریں۔ کچھ زیادہ ہی کوئی پڑھ لکھ گیا ہے نا، اسے تقدیر کے حوالے سے کم اس ادب کا پتہ ہونا چاہیے جو بچپن میں اسے صفت ایمان مفصل کے اندر پڑھایا گیا تھا کہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہ تقدیر جس طرح کی بھی ہوگی نا، میرے حق میں خیر ہے، میرے حق میں خیر نہیں ہے، لیکن من اللہ تعالی، میرا ایمان اس بات پر ہے کہ وہ ہر طرح کی تقدیر ہوتی رب کی طرف سے۔ اب وہ کیوں ہے، وہ کیسے ہے، یہ رب کے سپرد کر دیجئے۔ ظاہری باطنی حوالے سے جو ہماری ذمہ داری ہیں ہمیں وہ ادا کرنی چاہیے۔ یہ بحث بالکل فضول ہے سوشل میڈیا کے اوپر، جو حضرات ماشاءاللہ اپنے آپ کو کچھ چیمپئن سمجھتے ہیں نا کمنٹس لکھنے میں، اس بحث میں وہ پڑے ہوئے ہیں کہ جناب یہ تو عذاب الہی ہے ہی نہیں، یہ تو صرف مس مینجمنٹ ہے۔ مس مینجمنٹ میں شروع میں بات کر چکا ہوں کہ مسلمان ظاہری وسائل، ظاہری اسباب پر ضرور غور کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں ظاہری حوالے سے بھی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے، ریاستی مشینری کو بھی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہے، جو بھی تحفظات ہوتے ہیں اس طرح کی آفات میں وہ انہیں ضرور کرنے ہیں۔ لیکن ہم ایمان والے بھی ہیں، ہم نے کلمہ بھی پڑھا ہے، ہم تو وہ ایمان رکھتے ہیں کہ اس زمین سے کوئی پتا میرے رب کی مشیت کے بغیر نہیں ہل سکتا، ٹھیک ہے؟ ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ کوئی درخت کا پتا بھی گرتا ہے تو وہ بھی میرے رب کے علم کے اندر ہے۔ اللہ فرما رہے وہ جو زمینوں کے اندر جا کر تم کھیتیوں کے لیے بیج چھپا کر آتے ہو نا، وہ تم چھپا کر آتے ہو، میرے علم سے تو وہ بھی نہیں چھپ سکتا۔ کوئی چیز خشک ہے، کوئی چیز تر ہے، الا فی کتاب مبین، میرے لوح محفوظ کے اندر وہ پہلے سے موجود ہے۔ ہم نے بحیثیت مومن تقدیر پر کوئی اعتراض نہیں کرنا، ہمیں رجوع اللہ کرنا ہے۔ جیسے میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات آپ کو بتائی کہ طوفان آتا تھا، آندھی آتی تھی، آپ علیہ السلام مسجد کا رخ کرتے تھے۔ سورج گرہن، چاند گرہن میں آپ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جھک جایا کرتے تھے، توبہ کرتے تھے، توبہ کرواتے تھے صحابہ کرام سے، استغفار کرتے تھے۔ یہ ہے کرنے کا جو کام۔ اور اس کے بعد
میں کہہ رہا ہوں کہ غیر مسلم اور کافر صرف مینجمنٹ کے اوپر دماغ رکھتا ہے، اور مسلمان انتظامات کا بھی جائزہ لیتا ہے، اپنے اعمال کا بھی جائزہ لیتا ہے، وسائل اور اسباب کو بھی دیکھتا ہے اور اپنے گریبان میں بھی جھانکتا ہے، وہ دونوں چیزوں کو دیکھتا ہے۔ وہ اللہ کی تقدیر کے اوپر بھی یقین رکھتا ہے اور اپنی تدبیر کا بھی جائزہ لیتا ہے کہ جو کرنے کے کام تھے وہ میں نے کیے یا نہیں کیے۔ 2010 میں ایسی آزمائش کا ہمیں سامنا کرنا پڑا تھا، سیلاب کا۔ آج 2022 سے پورے 12 سال گزرے ہیں، 2010 سے لے کر 2022 تک آپ ذمہ داریوں کا جائزہ لیں۔ ملک پاکستان کی حکومتیں جو بھی آئیں، جیسی بھی آئیں، لیکن انہوں نے اس معاملے کو سنجیدہ نہیں لیا۔ آپ اسی ایک تازہ جو حالیہ واقعہ ہے نا سیلاب کا، اس کے اندر بھی تھوڑا سا آپ غور کر لیں۔ جو حضرات رابطے میں ہیں، جو حضرات میڈیا سے رابطے میں ہیں، جو حضرات خبروں میں رابطے میں رہتے ہیں، حالات کا مشاہدہ کر رہے ہیں، ابتدائی جو 10-15 دن تھے، کانوں تک جوں تک نہیں رینگی، خبر تک نہیں تھی، پورا جلسے جلوس، گرفتاریاں، تبصرے، نعرے، دعوے، پورا سوشل میڈیا، پورا الیکٹرانک میڈیا سب اسی پر بھرا ہوا ہے۔ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ بیت کیا رہی ہے۔ اور جب پانی سر کے پار ہوا، جب غیر ملکوں نے شور مچایا، جب ہر جگہ سے شور اٹھا، تو پھر حکومتی مشینری کو خیال آیا کہ ہمارے مسلمان بھائی کس آزمائش کا سامنا کر رہے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم غیر ملکی امداد کے منتظر ہوتے ہیں، پھر ہم درخواستیں کر رہے ہوتے ہیں دیگر ممالک کو کہ اس طرح کی جناب آزمائش میں ہماری مدد کیجیے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو ریاستی ذمہ داریاں ہیں، یہ جو ہماری اپنی ذاتی ذمہ داریاں ہیں، ہمیں وہ کرنی ہیں۔ غیر ملکوں کے اندر پڑھے لکھے لوگوں کے جو گھر ہیں، وہاں چھوٹے چھوٹے ہاؤس بنے ہوئے ہیں، حوضیاں بنی ہوئی ہیں، تالاب بنے ہوئے ہیں، بارشوں کے پانی کو، اس طرح کے پانی کو وہ سٹاک کرتے ہیں، ذخیرہ کرتے ہیں، گاڑیاں اسی پانی سے دھوتے ہیں، وہ پانی کو ضائع نہیں کرتے۔ میں پورا جب قحط سالی تھی رمضان شریف کے بعد، میں پورا اس موضوع پر آپ کو جمعہ سنا چکا ہوں، پورا خطبہ قحط سالی کے حوالے سے کہ پانی کی قدر و منزلت کیا ہے، ہمیں کیا اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں۔ وضو سے لے کر گاڑیاں دھونے تک ہم پانی کو ضائع بھی بہت کر رہے ہیں۔ پانی کو ضائع کرنے والے میں بھی ہم سر فہرست، اور پانی کو سٹاک نہ کرنے والوں میں بھی ہم سر فہرست۔ ہمارے پاس کوئی ایسے انتظامات ہی نہیں ہیں۔ 5000 سے زائد ڈیم ہے بھارت کے پاس، اور ہمارے تو بڑی مشکل سے 150 کے قریب ہیں اگر چھوٹے چھوٹے سارے شامل کیے جائے تو۔ جب سے پاکستان بنا ہے، کالا باغ ڈیم کے اوپر سیاست ہو رہی ہے، آج تک مسئلہ ہمارا حل نہیں ہو سکا۔ اور ہم نے بھارت کے ساتھ مقابلہ کس بات میں کرنا ہے؟ کرکٹ میں کرنا ہے۔ جیت گئے تو جناب ملک جیت گیا، ہار گئے تو جناب ملک ہار گیا۔ یہ ہماری سوچ ہے۔ وہ ملک چین، ملک امریکہ کے بعد تیسرے نمبر پر پانی کی مینجمنٹ کے حوالے سے ملک ہے، تیسرے نمبر کے اوپر۔ اور پانی کی کمی کے حوالے سے، 40 ملک ہمارے پیچھے ہیں، لیکن پانی کی مینجمنٹ کے حوالے سے وہ 40 ملک ہم سے بہتر ہیں۔ ہماری تو یہ پوزیشن ہے۔ آرمی چیف صاحب نے کیا بیان کیا ہے دریائے سوات کے بارے میں، وہ آپ تک پہنچا ہوگا، وہ بات بڑی قابل توجہ ہے۔ انہوں نے کہا جب 2010 میں سیلاب آیا تھا، اور جتنی حد تک غیر قانونی تعمیرات تھیں دریا کے کنارے کے اوپر، سیر و سیاحت والے مقامات اور گزرگاہوں کے اوپر، دوبارہ ان جگہوں پر تعمیرات کیوں کی گئی ہیں؟ یہی ہے ہمارا حال کہ سیر و سیاحت کے جو مراکز ہیں، وہاں دریا کے کنارے جو ہوٹل ہیں، ان کی آمدنی زیادہ ہے۔ زمینیں دینے والے جو حکومتی ارکان ہیں، انہوں نے بھی رشوت لینی ہے، اور بنانے والوں نے بھی رشوت دے کر بنانے ہیں۔ اور جب پھر اس طرح کی آفتیں آتی ہیں، پھر وہی بات ہے کہ ہم ساری ذمہ داری جو ہے وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے گناہوں کی شامت ہے۔ میں اس پر تو پورا بیان کر چکا ہوں، پہلا حصہ میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ ہمیں اپنا ضرور حساب لینا ہے۔ ہمیں سب سے پہلا کام ہی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے۔ لیکن میرے بھائی، ظاہری جو وسائل ہیں، ظاہری جو اسباب ہیں، ان کے بارے میں بھی توجہ کو دین کے خلاف نہیں ہے۔ یہ نقطہ نظر بھی کوئی شرعی حوالے سے مخالف نہیں ہے، یہ بھی ہماری ذمہ داریاں ہیں، ان کا بھی ہمیں خیال رکھنا۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے جہاں سیلابی راستے تبدیل ہوتے ہوں، ورنہ جب سیلاب آتے ہیں تو تقریباً 19-20 کا فرق ہوتا ہے، ورنہ یہ راستے مقرر ہیں پاکستان کے اندر۔ بھائی ان رستوں سے دریاؤں کے ان اڑوس پڑوس مضافات اور دیہاتوں میں یہ سیلاب آتا رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود غفلت ہے۔ دوبارہ تعمیرات وہیں پہ ہونی ہے، دوبارہ مکانات وہیں پہ بنانے ہیں، دوبارہ پھر وہی پریشانی کے سامنے۔ 3 کروڑ سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے، 1.5 لاکھ سے زائد بچے متاثر ہوئے، لاکھوں اموات ہوئی ہیں، جانوروں کی لاکھوں اموات، اور تازہ رپورٹ کے مطابق 1200 کے قریب بندے فوت ہوئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟
ان ساری چیزوں کے حوالے سے جو ظاہری ذمہ داریاں ہیں ہمیں وہ بھی ادا کرنی ہے. کوئی غیر قانونی کام بھی نہیں کرنا. کوئی ریاست کے قوانین ہیں ان کو بھی ہمیں نہیں توڑنا چاہیے. اور ایسے مواقع کے اوپر جو کرنے کا کام ہے، آخر میں پھر عرض کروں گا، جیسا کہ میں نے گزشتہ خطبے میں بھی اس بات پر زور دیا تھا اور آج پھر زور دے رہا ہوں، کیونکہ میں اپنے طور پر بھی اپنے دوستوں کے ساتھ رابطے میں ہوں. ہمارے پاس اس ہفتے میں کچھ نہ کچھ رقم جمع بھی ہو گئی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی ایسی معقول رقم ہو کہ ہم خود توسہ شریف، راجہ پور، جو ہمارے اپنے جاننے والے دوست ہیں براہ راست، جن کو میں جانتا ہوں اور وہ متاثر ہوئے بھی ہیں، ان سے رابطہ کر کے یہ چیز ہم وہاں تک پہنچائیں. لوٹ مار بھی بہت ہو رہی ہے، اور خدا خیر کرے یہ آنے والے حالات میں جو کھیپ آئے گی نا بھکاریوں کی ہمارے علاقوں میں، سب نے کہنا ہے کہ ہم سیلاب زدہ ہیں، ہم سیلاب میں اندر بے گھر ہو گئے تھے، ہماری امداد کریں، اس لیے ذرا سنبھل کر. کیا کریں؟ ہم تو وہ بے حس بے ضمیر قوم ہیں کہ 5,000 کا خیمہ بھی ہم نے منافع خوری کرتے ہوئے 15 اور 20,000 میں بیچا ہے. ایسے حالات میں تو شریعت کہتی ہے مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، بھوکا ہے اس کو کھانا کھلا، کلمہ نہ پوچھو اس سے تو کلمہ گو ہے یا نہیں ہے. ایسی آفات بلیات میں دین کیا کہتا ہے؟ دین کہتا ہے جو ضرورت مند ہے اس کی ضرورت پوری کر. زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، اس میں ٹھیک ہے احتیاط کرنی چاہیے، لیکن یہ جو صدقات نافلہ ہیں، یہ جو امداد ہوتی ہے، یہ جو ضرورت مند کی ضرورت پوری کی جاتی ہے، ایسے حالات میں مسلم اور کافر کے فرق بھی نہیں کیے جاتے. لیکن ہم کون سے مسلمان ہیں جو اس موقع پر بھی نجائز منافع خوری سے باز نہیں آتے؟ ہم تو وہ لوگ ہیں. مسئلہ امداد کا بھی نہیں ہے. امداد الحمدللہ ایسی پہنچتی ہے، جتنے بھی اعمال میں ہم پیچھے ہیں، لیکن خدمت خلق میں آج بھی لوگوں کے ہمارے دل الحمدللہ نرم ہیں. وہ امداد جی بھر کے کرنے والے ہیں اور کر رہے ہیں. آپ حیران ہوں گے جس سطح پر وہ امداد کر رہے ہیں. مسئلہ امداد کی تقسیم کا ہے. غیر ممالک جو امداد دے رہے ہیں وہ تھوڑی نہیں دے رہے، وہ ڈالروں میں آ رہی ہے، کروڑوں اربوں ڈالروں میں آ رہی ہے، اور ابھی مزید پہنچنی ہے. اصل ہے اس کی منصفانہ تقسیم. کہیں تو اتنا پہنچ چکا ہے کہ وہ بیچ رہے ہیں. ایسے لوگ بھی پکڑے گئے ہیں جنہوں نے امدادی سامان کو بیچنا شروع کر دیا ہے. اور کہیں اتنا بھی نہیں پہنچا جتنا پہنچنا چاہیے، ان علاقوں تک ابھی تک لوگ ہی نہیں پہنچے. یہ وہی مس مینجمنٹ ہے. حکومت اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتی، ادارے اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتے، اور ہم بھی جمع کر لیتے ہیں. نہیں پتہ آگے ان کو کس چیز کی ضرورت ہے، جا کر دے دیا. ہمیں نہیں پتہ کتنا دینا ہے، کس کو کیا دینا ہے. یہ تجربہ کار لوگوں کا کام ہے، لیکن ہمیں بہرحال یہ کام کرنا ضرور ہے. اپنی حیثیت، اپنی استطاعت کے مطابق ہمیں ضرور ان لوگوں کے ساتھ مدد کرنی ہے، تعاون کرنا ہے. اس لیے کہ ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کو اتنا کیوں نہیں دیا. ہم سے یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ تو اتنا دے سکتا تھا، تو نے اتنا کیوں نہیں دیا. اور مجھے یہ بتائیں کہ اس سے بڑھ کر جو ذہن سازی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے نا، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ رب محشر کے روز فرمائے گا اے ابن آدم میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں دیا. اور بندہ عرض کرے گا ابن آدم میرے مالک تو خود کھانا دینے والا ہے، تو رازق رزاق ہے، تو بھوک سے بھی پاک ہے، میں تجھے کھانا کیسے دیتا. رب پھر اپنا اور بندے کے ساتھ تعلق بتائے گا کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تو نے اس سے کھانا نہیں دیا، اگر تو اسے دیتا تو میری رحمت کو وہاں پر پاتا. ایسے حالات میں اپنے اخلاقی تعاون کا خیال رکھیں. مومن کا، مسلمان کا جو دوسرے مسلمان مومن بھائی سے رشتہ ہے کلمہ طیبہ کا، اس کے جو تقاضے ہیں انہیں پورا کریں. کوئی غریب ہے تو اپنی غربت کے مطابق، کوئی صاحب ثروت ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق وہ ضرور امداد کریں. ایک ہے کیمپ لگے ہوئے ہیں، آپ نے 100 روپے ڈال دیے، 50 روپے ڈال دیے، بازار میں لوگ آئیں 100 روپے ڈال دیا، اسکول سے پیغام پہنچا کہ کل 100 روپے لے کر آنا، مسجد سے پیغام پہنچا، استاد صاحب نے حکم دیا کہ بچہ گھر، یہ ساری چیزیں. لیکن جو حضرات صاحب ثروت ہیں اللہ نے ان کو دیا ہے، میں ان سے گزارش کروں گا ذرا دل کھول کر تعاون کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ بھلا ہو. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ